الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی وجہ سے تونگری کا وعدہ اس نکاح کرنے والے کے لیے ہے جو اپنے نکاح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر کے جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے اقوال لکھے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ یعنی نکاح کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور پھر بندہ جب نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور خود کو پھر نظر جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جو ہے وہ مالا مال کر دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم نکاح کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے، فقیر بھی ہو غریب ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ ظاہر یہی ہے کہ جس شادی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، بلا شبہ وہ ایسا نکاح کرنے والا ہے جس کا اس سے مقصود نظر نیچی کرنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اپنی مدد کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، آخر حدیث تک۔ مفتی محمد شفیع رقم طراز ہیں کہ اس میں ان غریب فقیر مسلمانوں کے لیے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر وسائل مالیہ ان کے پاس نہیں، کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مالی غنا بھی عطا فرما دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دیں گے، ان کو غنی بنا دیں گے۔ جو لوگ گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی نظروں کو بچانے کے لیے نکاح کریں گے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جو ہے وہ بہت وسعت عطا فرمائیں گے، رزق کی، مال کی۔ انہوں نے مزید فرمایا تفسیر مظہری میں کہ مگر یاد رہے نکاح کرنے والے کو غنا اور مال عطا فرمانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے کہ جب کہ وہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد ہو۔ یعنی نکاح کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ رہا ہے، اور جو ہے اپنی عفت عصمت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی نظر کی حفاظت کے لیے نکاح کر رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں
اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کا کوئی اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح اور اس کی تقریبات میں تا حد استطاعت سادگی اختیار کی جائے اور تکلفات سے گریز کیا جائے۔ محترم ناظرین، آج اسی لیے نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل بن گیا ہے کہ جو بلا وجہ رسوم ہیں، جو بلا وجہ رواج ہیں، ان کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے نکاح کرنا بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ باتیں نکاح کو بہترین بنانے والی ہیں۔ امام ابو داؤد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین نکاح سب سے زیادہ آسانی والا نکاح ہے، کہ یعنی کو جو آسانی کے ساتھ نکاح کیا جائے، نہ کہ بڑے بڑے مصارف کیے جائیں، بڑے بڑے پیسے خرچے کیے جائیں خواہ مخواہ رسموں کو بنانے کے لیے۔ علامہ شمس الحق اس کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی شادی کرنے والے مرد پر حق مہر اور دیگر اخراجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ سہل ہو کہ یعنی چھوٹا حق مہر ہو، تھوڑا حق مہر لکھا جائے۔ جب دلہا میاں کہ جس پر جملہ اخراجات کی ذمہ داری ہے کے حوالے سے بات یہ ہے، تو دلہن بی بی اور اس کے والدین کا تکلفات پورے کرتے کرتے جیسے جانا یا ان سے ایسا کرنے کا براہ راست یا بالواسطہ تقاضا کرنا نکاح کی خیر کو کیسے باقی رہنے دے گا۔ یعنی کہ جو دلہن کے گھر والوں کے اوپر بلا وجہ ان کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں، یہ گاڑی دو، یہ موٹر سائیکل دو، اور یہ فلاں دو، اور یہ فلاں دو، بالکل ناجائز ہے ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ڈیمانڈیں کرنا۔ نکاح کی خیر پانے کے خواہش مند اسراف سے کلی طور پر دور رہیں، یعنی کہ خرچے سے دور رہیں، بالکل سادہ سا نکاح کریں تو اس نکاح میں برکت ہوگی۔ ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کے مبارک دائرے سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ تو محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج نکاح کرنے کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو اسراف ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں جو ہیں، اس کی وجہ سے یہ نکاح کو جو ہے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج ہی اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ بلا شبہ وہ اسراف کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بلا وجہ اسراف کرنے والے یعنی فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ نکاح کی تقریب میں تحذیر کے قریب بھی نہ پھٹکیں کہ یہ طرز عمل شیطان کے برادران کے بد نصیب گروہ میں شامل کر دے گا۔ رب علیم نے فرمایا، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور بے جا اندھا دھند خرچ نہ کرو،
بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ بلا وجہ اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ اور محترم ناظرین، نکاح کرنے میں تو کوئی خرچ نہیں آتا، یہ لوگوں نے اس کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے، تو پھر مشکل ہونے کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور زنا کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح کرنا مشکل بنا دیا ہے رسم و رواج نے۔ تو ان سے دور رہنا چاہیے، سنت کے مطابق عمل کریں اور سادہ نکاح کریں، وہی نکاح بابرکت ہوگا۔ شادی اللہ تعالیٰ نے محبوب خوشبخت لوگوں کے دائرے سے نکل کر ناقدردان شیطان کے بھائیوں کی منحوس جماعت میں شامل ہونے اور نکاح کی برکت پانے کی توقع رکھنے میں کوئی میل اور مناسبت نہیں ہے۔ شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غنی کرنے کا معنی یہ ہے کہ شادی کرنے والا رزق کے لیے جستجو نہ کرے، یا پہلے سے جو جدوجہد کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دے، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق کے حصول کی خاطر خوب جدوجہد کرتے ہوئے ایسے طریقے اور وسائل اختیار کرنے کی توفیق دیں گے کہ شادی سے تشکیل پانے والے کنبے کی کفالت اور اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ جو نکاح کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو مال و مال کر دے گا۔ شیخ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انہیں غنی کرنا یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ان کی معاشی جدوجہد کامیاب اور تجارت نفع بخش ہوگی۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ شادی کی بنا پر اخراجات میں ہونے والے اضافے کی کفایت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کہ جب آپ شادی کریں گے اس کے بعد جو اخراجات پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کرے، اور اگر اولاد ہوگی تو اولاد کے لیے بھی رزق اللہ تعالیٰ دے کے بھیجے گا، وہ آپ نے اپنی جدوجہد کرنی ہے رزق کے لیے، باقی دینا، زیادہ کرنا، غنی کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے حرام سے بچنے کی نیت سے تنگ دستی کے باوجود نکاح کر لیں، نکاح میں تا حد استطاعت سادگی اختیار کریں، اسراف و تبذیر سے یکسر دور رہیں، رزق حلال کے لیے خوب جدوجہد کریں، اور اس میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کا ازالہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہمارا رب بہت کریم ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کریں اور اس نیت سے کریں کہ میں سنت کو اجاگر کر رہا ہوں، سنت کو زندہ کر رہا ہوں اور اللہ کی اطاعت فرما برداری میں آ رہا ہوں، اور سادگی سے نکاح کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔